السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی کہ تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے، لہٰذا بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 پر درج ہے۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، شریک ہوئے۔ دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، حشام بن عبد الملک، مہدی عباس اور ہارون رشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کے قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ فصیل کے اندر پھر ایک اور فصیل تھی۔ ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ ایک تیسری فصیل نے شہر کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے، لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹ جاتے اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرمانروا سلطان محمد فاتح ہے، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ دواز دہم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ خصوصاً سلطان نے اپنی بحریہ کو خشکی پر جہاز چلانے کا حکم دیا اور 10 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹ کر طے کیا۔ یہ عظیم اور لازوال معرکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک مہتم بالشان واقعہ ہے جسے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مغربی مورخین قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وسطیٰ اور دور حاضر کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ قدیم بازنطینی سلطنت کے پایہ تخت اور پوری عیسائی دنیا کے روحانی مرکز کی تسخیر، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی۔ جب رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا، اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا 12واں قیصر حکمران تھا۔ آخری قیصر قسطنطین اس معرکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے اسلام بول یا استنبول بن گیا۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ ہم اس کہانی کو افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں گے اور نہ ہی اس میں افسانے کو تاریخ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ کہانی حقیقی تاریخی کرداروں پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی بہت سا وقت صرف کر کے ایڈورڈ گبن، کریسی، دولت عثمانیہ، تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور جہاں دیدہ کے علاوہ جغرافیہ اور صلیبی جنگوں کی تاریخ پر مشتمل کئی کتابوں کو کھنگال کر لکھی گئی۔ اس کے پیش نظر 15ویں صدی عیسوی کا وسطی زمانہ تھا۔ یہ صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس صدی کے وسط میں عیسائیوں کا مقدس شہر قسطنطنیہ مفتوح ہوا اور اسی صدی کے آخری عشرے میں اندلس کے مسلمان ہمیشہ کے لیے نابود کر دیے گئے۔ اس کہانی میں ہم تغرل سے لے کر سلطان محمد فاتح تک عثمانی فرمانرواؤں کی تاریخ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو چلیے اس تاریخی سچی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی نسل کا ابلغ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور طمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔
یہ ادرنا اینڈریانوپل کا میدان حواجز تھا۔ چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ نقاب پوش گھڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھڑ سوار اپنی دو دھاری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے مصنفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاہ و جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی ایسا جوان نہیں کہ جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطان عثمانیہ کے پرجلال فرمانروا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرا دیا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کے رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی للکار سن کر ینیچری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانی نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تماشائیوں کے چہرے پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے رونت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرأت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچا لیا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آنے واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جھکائی دینے کے بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی تھی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یکلخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بنی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی بھاری بھرکم تلوار سکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرتے جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مزمحل تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی۔ ادھیڑ عمر مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کیسٹریاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمانروا جان کیسٹریاٹ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جان کیسٹریاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کیسٹریاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔
وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کیسٹریارڈ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینوئل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا جاتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن ہی سے سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور حد چھڑتا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کیسٹریارڈ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا، اور اس پر مستضاد یہ کہ اس کے 3 چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کے سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگ و پے میں مایوسی اور غصے کی لہر توڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ الصبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکی۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے خد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آہنی خود کی بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگی۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن ہشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن ہشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی۔
اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھیج بھیج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہسوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شہسوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا۔ میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چکاچوند نہیں تھی بلکہ آسمانی صاعقہ کی لپک تھی۔ قاسم کے تابڑ توڑ حملے سکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر بار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی پوری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔ فرتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیگ دراز قامت قاسم کے پہلے وار کو ہی سہ نہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یکلخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کی بجائے ہوا ہی میں اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیرا ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو ایک دم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یک لخت اپنے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹایا۔ یہاں مقابلے کے مصنفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات سب تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی سرعت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی 14ویں رات کے چکور کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اڑتی چلی گئی۔ دوستو
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ پیسہ کمانا ہے، نہ کچھ اور اس کے علاوہ ہے، فقط اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، نوجوان ہیں، ان کو آگاہ کرنا کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو شکستیں دیں، ہمارے بڑوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ میری کوشش ہوگی کہ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک پہلو اور ایک ایک کہانی اور مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے نا آگاہ کروں یہاں پہ، اور تمام بھائیوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بتاؤں گا۔ لیکن روزانہ کی روٹین سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 1 2 3 ویڈیو جتنی بھی میں کوشش کر سکوں گا انشاءاللہ، اور جتنا بھائی میرے ساتھ تعاون کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کتنی ویڈیو وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، بلا ناغہ میں انشاءاللہ اتنی ویڈیو ضرور لگاؤں گا۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آنے والی اپنے جو ہماری نسلیں ہیں، نوجوان نسلیں ہیں، جو ان کو آگاہ کروں اور ان کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کام کیے ہیں اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے تو اسلام کے بارے میں، تو اسلام کے 5 رکن بتائے جاتے ہیں، حالانکہ چھٹا رکن بھی اسلام کا ہے، چھٹا رکن جہاد ہے، اور جہاد کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ نوجوانوں کے اندر اپنے اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے، اور میرے بڑے پیارے بھائی ہیں جو مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور مل کر ہم نے ایک یہ چینل بنایا ہے جس میں بڑے پیارے ہمارے بھائی جناب حسنین گوندل صاحب اور فخر بھائی، کامران بھائی، عمران سیال صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے پیارے بھائی پیر عمران صاحب اور شہزاد بھائی، اور کافی دوسرے دوست اپنے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں لاہور سے، ارشد بھائی۔ تو ان کے تعاون سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ آگاہ کریں ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، کہ ہمارے بڑوں نے کیا کام کیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ باقی تمام جتنے بھی یہ ویڈیو سننے والے لوگ ہیں وہ تعاون کریں گے۔ مجھے نہ لائک چاہیے، نہ کمنٹ چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے اس چینل سبسکرائب چاہیے، صرف اور صرف اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلانا ہے آپ نے۔ اور میں انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے نبھاؤں، اور آپ تک یہ حقیقت اور اپنے بڑوں کے کارنامے آپ تک میں پہنچاؤں۔ اور اس لیے یہ 20 منٹ یا 25 منٹ کی ویڈیو اس لیے بناؤں گا تاکہ بآسانی آپ یہ سن سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کام کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔